جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت مبارک تھی کہ کسرت رباعیتہ یوم احد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت یہ ٹوٹ گیا جنگ احد کے دن۔ وشج فی رأسہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں زخم آ گیا۔ رباعیہ یہ وہ دانت ہے جو دو سامنے کے ثنایا اور اس سے پیچھے جو لمبے ہوتے ہیں کچلنے والے کاٹنے والے، انہیں کہتے ہیں انیاب۔ ان کے جو درمیان میں دانت ہوتا ہے تیسرے نمبر والا، اسے رباعیہ کہتے ہیں۔ اور یہ سارے نہیں ٹوٹے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دائیں طرف والا نچلے والا دانت تھا، یہ چوتھا دانت یہ ٹوٹ گیا، پورا بھی نہیں اکھڑا بلکہ اس کا ایک حصہ کٹ کے گر گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مبارک پہنا ہوا تھا، جو جنگی لباس ہوتا ہے، اس کی دو نیچے کڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے جبڑوں کے اندر وہ دھنس گئی اندر کی جانب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ایک کھائی بنی ہوئی تھی، ایک زمین کے اندر سوراخ کیا ہوا تھا، اس کے اندر گر گیا۔ اور یہ مشرکین مکہ نے جگہ جگہ زمین کھودی اور اس کو گھاسوں سے بھر دیا تاکہ چلنے والے کو سمجھ نہ آئے اور وہ اس کے اندر گرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے گا انشاءاللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گھوڑے سمیت خود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھڈے کے اندر جا گرے، اس گڑھے کے اندر۔ تو یہ جو حملہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت ٹوٹا، یہ عقبہ بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی، ان کے بھائی صحابی نہیں تھے، انہوں نے حملہ کیا۔ فجعل یسلط الدم عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خون مبارک پوچھنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے اندر گرے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے جب تیر برستے تھے تو وہ ہاتھ پر روکتے تھے، اور جب انہوں نے وہ ہٹے پیچھے تو انہوں نے اپنا ہاتھ دیکھا تو ان کا بایاں ہاتھ شل ہو چکا تھا، اس قدر انہوں نے تیر برداشت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نکال رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوجبہ طلحہ، طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کڑیاں تھیں وہ نہیں نکل رہی تھی، تو ابو عبیدہ بن جراح جرنیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم صحابی، انہوں نے اپنے دانتوں سے اس کو، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں کے ساتھ اپنے رخسار لگائے، کتنے عظیم لوگ تھے، اور انہوں نے اس جو خود کی کڑیاں پھنسی ہوئی تھی ان کو اپنے دانتوں سے کھینچا، جب کھینچا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دانت بھی اس میں شہید ہو گیا۔ اچھا، ایک تاریخی روایت ہے، بڑی شاندار روایت، اور یہ ہے کہ عقبہ بن ابی وقاص جس نے حملہ کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا، مورخین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ اس کی نسل میں جو شخص بھی پیدا ہوتا اور بالغ ہوتا تو جو ہی جوانی کو پہنچتا تو اس کا دانت ٹوٹ جاتا۔ یہ مورخین لکھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سزا میں اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس نے تکلیف پہنچائی اس سزا میں، اور یہ صاحب مظاہر حق نے بھی اس بات کو لکھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خود کی وہ کڑیاں نکال لی گئیں تو خون مبارک نہیں رکتا تھا، تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خون کو چوس چوس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم صاف کرتے تھے،
یہ خون نیچے نہیں کرنے دیتے تھے بلکہ اس کو چوس لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا جس نے پیغمبر کا خون چوس لیا یا پیغمبر کا خون جسے لگ گیا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ، یہ زخمیوں کے علاج معالجے پر معمور تھی، تو انہوں نے کپڑا جلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زخم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دھویا اور انہوں نے وہ راکھ ڈالی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زخم بھرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ رہے تھے، کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم وکسروا رباعیتہ، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے پیغمبر کے سر پہ زخم دے رہے ہیں اور پیغمبر کے دندان شہید کر رہے ہیں، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، جو ہی بد دعا دی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لیس لک من الامر شیء، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم انہیں ہلاک کریں یا ہم انہیں بخش دیں، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نبوت کی ذمہ داری مکمل ادا کریں، اور اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کریں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں، باقی میرے محبوب ہم جانیں اور وہ لوگ جانیں۔ اور پھر اسی جنگ احد کے جو مشرکین کی جانب سے کمانڈر تھے ابو سفیان، اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا لیس لک من الامر شیء، میرے محبوب ہدایت دینا اور نہ دینا یہ میں اللہ کا فیصلہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کرنا، داعی نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ لوگوں تک وہ دعوت کو پہنچا دے۔ یہ جنگ احد کی سختیاں تھی جو کل آپ نے روایت سے مات فرمائی کہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ سے احد کے دن سے زیادہ آپ پر کچھ سخت وقت آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہاں، اس احد سے بھی زیادہ سخت وہ طائف کا دن تھا جو آپ نے کل سے مات فرمایا ہے۔